بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج بروز ہفتہ اور ماہ جولائی کی 18 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ مالک الملک، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات، اس ذات بابرکات کی بے شمار کرم نوازیاں، ہم اپنے نصیبوں پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں تھوڑا۔ یہ صبح کی سہانی گھڑیاں اس وقت بہت ساری خلق خدا سو رہی ہے، ہم اس کی توفیق سے اس کی مقدس کتاب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، یہ اللہ کا کرم سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ کا دل چاہے آپ اپنے رب سے باتیں کریں تو آپ اللہ کا قرآن پڑھا کریں۔ یعنی قرآن شریف پڑھنا گویا ایسے ہے جس طرح ہم اپنے پاک رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج 16 رکوع، کل تک ہمارے 15 رکوع، کل تک ہمارے 14 رکوع مکمل ہوئے تھے۔ ویسے یہ عاجزانہ کوشش ہے، ہم کون ہیں اس کلام اللہ کے پڑھنے کا پڑھانے کا حق ادا کرنے والے۔ اللہ اس عاجزانہ کوشش کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، بڑا مہربان، سبحان اللہ، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالی اس طرح ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، ما لم تمسوهن، جن کو تو نے ابھی تک چھوا بھی نہیں، او تفرضوا لہن، نہیں مقرر کیا تم نے ان کے لیے، فریضتاً کوئی ان کا مہر، ومتعوہن، اور خرچہ دو انہیں، علی الموسع قدرہ، یعنی اپنی ہمت طاقت کے مطابق، اسلام کا فطری حسن قائم رکھتے ہوئے، یہاں بھی وہی کلمات، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر بھی اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، حقا علی المحسنین، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ یہاں اس عورت کی طلاق کا حکم بیان ہوا ہے جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا لیکن مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ میں نے کیا تھا، حق مہر کا خصوصی خیال فرمایا جائے، تو یہ خامد کی حیثیت کے مطابق ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ، جس پاک عورت کو بدعۃ رسول ہونے کا درجہ حاصل ہے، یعنی بدع کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ باقی صاحبزادیوں کا بھی یقیناً بہت بلند مقام ہے، مگر سیدہ فاطمہ پاک چھوٹی تھی اور ان کی والدہ مکرمہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اس لیے زیادہ پیار ان کو ملا اور زیادہ حدیثیں ان کے بارے میں ہیں۔ کوئی شک نہیں آپ کی شان میں، آپ کی عظمت بہت بلند ہے۔ تو ان کی جب نکاح کا وقت آیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ علی تیرے پاس کیا ہے، یعنی یہ تفصیل پوچھنا سنت رسول ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے۔ تو ارشاد پاک ہوا تھا گھوڑا اور زرہ، تلوار رکھیں، زرہ کو وقتی طور پہ فروخت کر لیں۔ اور یہ زرہ شرم و حیا کے پیکر داماد رسول سیدنا عثمان غنی، سبحان اللہ، کیا شان ہے اس بزرگ کی، انہوں نے خریدی تھی 480 درہم کی زرہ خرید کے، اور ان کو 480 درہم دیے، بعد میں زرہ بھی ان کو واپس کر دی تھی، کہو سبحان اللہ۔
کیا شان ان بزرگوں کی، کیا مقام ان بزرگوں کا۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی سے اپنی بچیوں کی شادیوں کی بات کر رہے ہو، دیگر معاملات ہم طے کر رہے ہیں، تو اس وقت تم حق مہر کی بات ضرور کرو۔ میرے پاک مذہب اسلام نے اس کو بلند رتبہ دیا۔ ہم یہاں رہتے ہوئے باقی ساری باتیں کریں گے، اتنی برات آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر حق مہر کی بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے اور دین اسلام سے دوری کا سبب ہے۔ ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ جب بھی آپ اس قسم کی بات کریں، حق مہر کا خصوصی خیال فرمائیں، حق مہر کا خصوصی خیال فرمائیں۔ اور اس کے لیے آپ کو بارہا عرض کر دیا گیا کہ اسلام کا آپ کب سے ماشاءاللہ کلام الہی پڑھ رہے ہیں، کسی حکم میں آپ کو جبر نہیں نظر آئے۔ تعلیمات اسلامیہ میں بار بار اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اس جھنڈے کو بلند رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرا پاک مذہب اسلام جس کے تمام احکامات میں کہیں بھی انسان کو بے بس، مجبور، لاچار نہیں کیا گیا۔ بڑے بڑے احکامات آپ نے پڑھے، روزے جیسا حکم پڑھو، اس میں بھی موجود ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں جو کوئی مریض یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ روزے اگلے دنوں میں رکھے۔ یہاں پر بھی اسی چیز کو قائم رکھا گیا۔ جو بندہ، جس کی جو طاقت ہے، جو حیثیت ہے، اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو جو دلہن نے جوتا پہنا ہوتا ہے، جوتا، اس کی قیمت پوچھی جائے کتنی، جو اس نے پہلے دن جوڑا پہنا ہوتا ہے، اگر شیروانی بعض دفعہ کوئی کرائے پر بھی لوگ لے کے گزارا کرتے ہیں، مگر بعض امراء کے بیٹے اپنی شیروانی اور پہلے دن کے جوڑے کی قیمت کے مطابق ہی اگر حق مہر دے دیں، تب بھی بہت ساری آفتیں اور مصیبتیں ٹل سکتی ہیں حکم الہی پر عمل ہو کے کر کے۔ کیونکہ یاد رکھو، ہماری عزت، ہماری بچت صرف اللہ رسول کے حکم میں کی پابندی میں، احکامات الہی، خدا رسول کے حکموں کو جب ہم نظر انداز کرتے ہیں اور دنیا جہاں کی ذلتیں ہمارا گراؤ کرتے ہیں، پھر ہمارے نکلنے کا کوئی سبب نہیں رہتا۔ ہم نے اپنے پاک رب کے حکم کی اور اس کے پیارے حبیب دین اسلام قرآن کے احکامات کو نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ یہ بدنصیبی کی بڑی خطرناک حالت ہے۔ تو یہ عرض کیا گیا، اگر 2 منٹ کے لیے ایسا کوئی نکاح کیا، یہ 2 حالتیں ہیں اس نکاح میں۔ ایک تو عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، ہوتے ہیں بعض دفعہ نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی کچھ دیر بعد میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی نہیں کی۔ بتایا جائے کہ ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں، اور طلاق کے بارے میں پیچھے میں کافی محنت کی ہے، حق تو نہیں ادا ہوا۔ اس کو دینے سے پہلے 1 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار سوچا جائے کہ اس طرح رشتے توڑنے سے رشتہ طلاق نکاح ہونا تو بڑی بات ہے، منگنی ٹوٹ جانے سے بچیاں ڈیگریڈ ہو جاتی ہیں، ان کا منصب مقام۔ پھر آج کل تو ادھر منگنی ہو تو ادھر فوراً سے پہلے اس کی تصویریں وائرل ہو جاتی ہیں، اس کی جو دبئی، امریکہ، افریقہ، دنیا کے کسی کونے میں ریلیٹیو رشتہ دار رہتے، سیکنڈ میں ان کی تصویریں پہنچ جاتی ہیں، جی یہ لوگ آئے۔ پھر وہ جب منگنی ٹوٹتی ہے تو پھر بھی تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس پر میں نے کافی ترلا محنت کی ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے بہت سوچو، لیکن اگر کوئی عذر معقول ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے فلا اسم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہو تو طلاق دے سکتے ہو، لیکن ایسی عورت کو خرچے کے لیے کچھ دے دو تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے۔
فقہا نے اس سے 3 کپڑے کا جوڑا مراد لیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں تنگ دلی سے بھی کام نہ لے اور فضول خرچی بھی نہ کرے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دینا چاہے۔ حقاً سے یہ بات وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ جی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ حقاً علی المحسنین، یہ فرض ہے نیکوکار۔ نیکوکار ہمیشہ سارے احکامات پڑھتے جائیں، خدا واسطے یاد بھی رکھیں کہ احسان 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 کو پیش نظر رکھیں۔ احسان یہ ہوتا ہے کچھ زیادہ دینا، جو برابر دینا وہ تو انصاف ہے، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ احسان 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 رکھو۔ اور میں آپ کو اللہ کے پاک پیغمبروں کے مقدس طریقے عرض کرتا رہتا ہوں۔ پیغمبر اللہ کے وہ ہیں جو احسان فرماتے تھے، ان کی بڑی بلند شان ہے، احسان کرنے والوں کی بڑی شان۔ اگلی آیت مقدسہ میں ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مقرر کر سکے تھے ان کے لیے مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف مہر ادا کر دو جو تم نے مقرر کیا ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں، او يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یعنی مرد۔ وَأَقْرَبُ أَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے مردو تم اگر معاف کر دو یہ بہت قریب ہے تقوی سے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں۔ سبحان اللہ! قرآن شریف پڑھنے والوں، قرآن شریف کے کلمات پر خدا واسطے توجہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے یہ اسی موضوع کی ذرا دوسری حالت ہے۔ اس عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت جس کا مہر تو مقرر ہو چکا تھا، لیکن صحبت اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی گئی، یعنی ان کو بچی کی رخصتی نہیں ہوئی، تو کوئی حالات ایسے بن گئے۔ پھر عرض کروں گا، طلاق دینے سے پہلے بہت سوچا کرو، ہر دو فریق اس کا خیال کریں۔ طلاق دینے کا رواج عام ہو گیا، جتنے دانے سیانے بندے ہیں اس بات سے روکا جائے، مگر تیسری بات کا بھی خیال کیا جائے، دوسری کہو یا تیسری، اگر کوئی چارہ نہ رہے تو گناہ زیادتی کے معاملے کے مقابلے میں بہتر ہے طلاق دے دو تاکہ مزید حالات خراب نہ ہو۔ اس صورت میں خامد نصف مہر عورت کو دے۔ کیا ہو گیا؟ یہاں وہ صورت کا بیان جس کے مہر مقرر ہوا۔ ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے وہ بھی بخش دے یا خامد پورا دے دے، جن کو دونوں، تو نصف مہر نہ دینے کی جو رعایت اسے دی گئی تھی، اس رعایت کو وہ معاف کر دے تو پھر اور بات ہے۔ اور الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد خامد ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا۔ یاد رکھو نکاح کی شروعات عورت کی طرف سے ہوتی ہے، اگرچہ دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، لیکن نکاح کی شروعات کدھر سے؟ عورت سے۔ اگر عورت انکار کر دے تو مرد 10 کروڑ مرد بھی اس کو بے بس مجبور نہیں کر سکتے، شوق میں شرع نہیں ہے۔ اس لیے نکاح کی شروعات عورت کی طرف سے ہیں، اور طلاق کا حق مرد کو دیا گیا، تو کھولنے کا حق بھی اسے دیا گیا۔ اور ان تعفو اقرب للتقویٰ، اس مرد سے طرف میں اشارہ ہے کہ عفو فرخ دلی کا زیادہ حقدار یا زیادہ محسن مرد ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں یہ طلاق کا سلسلہ ہے دیتے ہوئے۔ اگر وہ معاف کر دے، یعنی پورا بھی دے دیں تو ان کی مرضی، یا عورت معاف کر دے تو وہ بھی اس کو اختیار ہے۔ تو وہ کلمات دل چاہتا ہے میں 1000 بار کروڑ بار 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 پڑھوں، ولا تنسوا الفضل بینکم، نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے نماز کی پابندی کا بڑا خوبصورت لفظوں میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کیا کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ لو جی، ذکر الہی اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتے۔ اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے، جہاں قوانین و احکامات کا بیان ہوا وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیا تاکہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کر سکے۔ جب ذکر ہوگا، سجدوں میں اللہ کی حمد و ثنا کرو گے تو اللہ کی ذات سے محبت ہوگی، حضور پر درود پڑھو گے، خدا اور رسول سے محبت ہوگی۔ جب محبت ہوگی تو احکامات کا ماننا
اچھا لگے گا، آسان ہو جائے گا۔ یہاں بھی خانگی زندگی سے مراد متعلق احکام طلاقت، خلا، عدت وغیرہ بیان کر کے نماز کی پابندی سے ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں جسم، روح، دل و دماغ سب مصروف عبادت و مناجات ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو سجدے والی عبادت ہے میرے پاک رب کو یہ بہت پسند ہے۔ اور یہاں بھی یعنی اسلام میں نماز کی جو اہمیت حاصل ہے، نماز کو آپ پتہ کہ بار بار نماز ادا کرتے رہو، یعنی آپ دیکھتے رہیں ایک بار نہیں، کئی بار نہیں، نماز کو جو ہمارے مذہب میں اہمیت حاصل ہے وہ آپ جو تھوڑا بھی علم رکھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا حکم 100 دفعہ کے قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دین کا ستون قرار دیا۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور مسلمان ہو کر نماز کے معاملے میں جتنی سستی کرتے ہیں اللہ معافی دے، یہ اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد نقل کر مطلب میں سناتا ہوں، حدیث شریف الحمدللہ میں نے بارہا پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں سمجھ آ جائے۔ حدیث شریف کے مبارک مقدس کلمات ہیں، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاۃ یوم القیامت ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا ولا برہان ولا نجاۃ وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن حلف۔ یہ احمد حدیث شریف کی کتاب ہے، وہ طبرانی شریف، ان میں یہ حدیث شریف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن، یعنی اس کے لیے نماز، اس میں نور ہوگا، سبحان اللہ، جو نماز پابندی سے ادا کرے گا اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کے نجات کا سبب ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے پاس نور نہیں ہوگا۔ جو نماز کی پابندی کرے گا، سبحان اللہ، تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ آپ اگر 27 سپارے کو آیت پڑھیں، جب نیک بندے قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا نور ان کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، اور اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا سبب ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو نہ اس کے پاس نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل، اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ۔ اور آگے سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وکانا یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن حلف۔ جانتے ہو یہ بڑے بڑے بدترین کافر، نہ بخشش کا کوئی وسیلہ ہوگا، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ یا اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرما اور اپنی عبادات اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین آمین بجاہ حبیبک الکریم علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ اور دوسرا فرمائے والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز مراد ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال پڑھی ہیں کتابوں میں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ نماز اثر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود بڑا درجے کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون اول، کائنات کی خاتون اول سیدہ عائشہ پاک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں معتبر ترین ہستیوں کا بھی یہی قول ہے کہ یہ نماز اثر ہے۔ اور امام اعظم، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہی فرمان ہے کہ اس والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز اثر ہے۔ اور اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، جنگ خندق کا ہے یہ واقعہ، نماز اثر قضا ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ حدیث کے لفظ ہیں ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ حتی غابت الشمس۔ یعنی یہ آیت نماز کے انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ عبادت اتنی اہم ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوتی جب تمہیں دشمن کا حملے کا اندیشہ ہو۔ غور کریں ذرا، ہاں اتنی آسانی کر دی گئی کہ پیدل چلتے چلتے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی موڑو نماز ادا کرتے جو، وہی بات کہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو نماز کے لیے جتنا آپ احتیاط کریں، جتنا احتیاط کریں
اتنا ہی جو ہے نا وہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا، جسمانی روحانی ہزار بیماریوں سے بچو گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آگے بھی نماز کے لیے۔ آگے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اچھا جی، ابتدائی اسلام میں بیوہ کی جو عدت تھی وہ 1 سال تھی، اور 1 سال کامل وہ شوہر کے ہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی، یعنی کھانا پینا سب خرچے کی حقدار تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو آیت جو آئی نا، یہ تربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ پیچھے پڑھی آپ نے، اس سے وہ آیت پچھلی منسوخ ہوگی جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی، اور جو سال کا نان نفقہ خرچہ تھا وہ آیت میراث سے جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اب یہ وہ پچھلا حکم یہاں ہے کہ 1 سال تک، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، یعنی عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر اپنے سابقہ خامد کے گھر میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں مجبور نہ کیا جائے، بشرط کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں جو شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو یا اخلاق سے گرا ہوا ہو، جس سے ان کی ناموس داغدار ہو یا اس کے فوت شدہ خامد کی بدنامی اور رسوائی کا باعث ہو۔ من معروف کی قید بڑھا کر انہیں 2 باتوں کی طرف اشارہ دیا گیا۔ معروف لفظ قرآن میں کئی بار آیا، میں نے اس کا عرض کیا، اس کا مطلب ہے اصول کے مطابق، تو اصول افضل بہتر اصول تو قرآن کا ہی اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اگر رہے تب بھی، یعنی خامد کا گھر، اس کے اگر اولاد موجود ہے، خامد فوت ہو گیا تو وہ اس کو اپنی ماں کو عزت دیں تو اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ اگر خدا خاصہ خامد فوت ہو گیا، اس گھر میں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو اپنے عزت والی محفوظ جگہ پہ جانا اس کا قدرتی اسلامی دینی حق ہے۔ آگے اللہ فرماتے واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اس طرح جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچ دینا چاہیے مناسب طور پر، یہ بھی واجب ہے کہ ان پر علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ شریعت نے متعلقہ عورتوں کے لیے عدت مقرر کی، اس کے لیے حکمت یہ بھی ہے، اس میں ہر حکم میں حکمت ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ حاملہ تو نہیں، اس میں سراسر خامد کے نسب اور اس کی نسل کی حفاظت رکھی گئی، کوئی عورت اب بھی اس کے حقوق کی نگہداشت کے لیے پابند ہے جی، اس لیے اس کے اخراجات کی ذمہ داری خامد کو سونپی گئی، اور یہی عین انصاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحق علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ سبق کی آخری آیہ مقدسہ کوشش کی رکوع مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تم سمجھ جاؤ۔ سامعین کرام، خدا کا شکر ہے کہ ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، قرآن شریف میں احکامات الہی کو بڑے خوبصورت ترین انداز میں بیان کیا جاتا ہے، بار بار جس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کسی پر زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، عورت خامد پر نہ کرے، خامد عورت پر ظلم نہ کرے، خرچہ لینا دینا ہو تب بھی اس کی حیثیت کے مطابق کیا جائے معاملہ۔ اور آج کے سبق میں نماز کا جو اشارہ دیا گیا، اس کی میرا دل چاہتا ہے اس پر اور بات کروں، لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن۔ میرے کئی نیک دوستوں کی یہ شکایت آ رہی ہے، کبھی آپ بہت کم ہجے کرتے ہیں لفظوں کے، اصلاح پر غور کم ہو رہی ہے آپ کی بات 100% درست ہے جی۔ میں اس کوشش کر رہا ہوں، پہلے مشورہ کیا تھا ایک دن اسی کام کے لیے وقف کریں گے، اس میں کوئی نماز اور کلمے وغیرہ ہوں گے، تو واقعی یہ میں محسوس کر رہا ہوں، کہتے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا، لفظوں کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ چلو ایک حرف مقدس کا جوڑ ہجے کرتے ہیں۔
وا زبر وا الف زنون ان و ان طال زبر لام طل لام زبر قاف لق و ان طلقت پشتو و ان طلقتو میم پیشوا مو و ان طلقتموها پیش نون ہن نون زبرنا کیا بنا و ان طلقتموهن، یقیناً اس سے ہمارے الفاظ کی درستگی آسان ہو جاتی. من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن، میں آپ سے وعدہ کیا انشاءاللہ ایک پورا سبق اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہفتے میں رکھ لیتے ہیں ایک دن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. میں نے دوستوں کی اس رائے کا پورا احترام کیا کہ آپ میں سے یہ جو فرمایا تھا کہ جو آپ پر لفظوں پر محنت کرتے تھے اب یہ کم ہو گیا، اس کی وجہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ تشریح کی طرف تھوڑا سا زیادہ وقت شروع ہو گیا. تو میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ قرآن کی عبارت درست ہونا ضروری ہے، لفظوں کی تصحیح بہت 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 ضروری ہے. انشاءاللہ آپ ذرا ایسی باتیں یاد کراتے رہا کریں. میں تمام ترجمہ راکین کو حق دیا ہے اللہ کی توفیق سے کہ آپ جو مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں یا کوئی رائے دیتے ہیں، میں انسان ہوں، بعض بھول جاتا ہوں، تو اللہ واسطے آپ شفقت فرمایا کریں. آپ کو مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ مجھ پر احسان ہوتا ہے، تو آپ دوبارہ پلیز ذرا مجھے فرمایا کریں کہ یہ مشورہ دیا تھا، اس پر عمل نہیں ہوا. انشاءاللہ میں ایمانداری سے کوشش کروں گا. اللہ خیر و برکت فرمائے، یہ پڑھا قبول فرمائے. بہت احتیاط سے قرآن کے کلمات پڑھے جاتے، لفظوں کو پڑھا، پھر ان کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے بھی انتہائی محتاط رہ کے یہ عمل خیر انجام دیا جاتا ہے. پھر بھی انسان ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں اس مالک کے کلام پڑھتے ہوئے غلطی نہ ہوئی ہو. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جو اس پر راضی ہو کہ اس نے ثواب بخشا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. حضور کے پاک وسیلے سے کائنات کے سارے مسلمانوں کو، بالخصوص انبیاء، صلحاء، شہداء اور میرے مقدس ہم سب کے عظیم ماں باپ زندہ ہیں تو جزائے خیر، فوت ہو گئے تو اللہ ان کی بخشش فرمائے، اپنی جنتوں کا وارث بنائے. ہماری اولادوں کی خیر ہو جائے، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے، نماز اور قرآن شریف کی توفیق دے. ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث بخشش، فخر، باعث فخر بھی ہو اور باعث بخشش بھی ہو، باعث عزت بھی ہو یقیناً. اور جو لوگ اولاد کے مسائل میں دکھی ہے، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے. مولا خیر و برکت فرمائے، یا اللہ خیر و برکت فرما، خیر و برکت فرما، اللہ خیر و برکت فرما. میرے وطن پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما. جتنی فورسز میرے وطن کا دفاع کرتی ہیں، جس بھی نام سے وہ کام کرے، اللہ ان کے حوصلے بلند فرما. اور کسی بھی شعبے میں اگر کوئی غدار ہے میرے وطن کا، اللہ اس کے شر سے میرے وطن کو بچا اور اس کے ارادوں کو خاک میں ملا. یا اللہ جو جو دعائیں مانگتے ہیں قبول فرما. وقت موت کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے. کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء.